السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، رجب کا پہلا جمعہ شریف کا عمل۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، ہر مشکل، ہر تنگ دستی سے نکلنے کا وظیفہ ہے۔ ہر مشکل سے آپ نکل جائیں گے، ہر تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور یہ عمل کر لیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مشکلات کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنی مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دیر کس بات کی، آئیے نا یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے اور یہ والا عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی ہر مشکل، ہر تنگی، ہر مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے معزز خواتین و حضرات، آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہو کر وظیفہ کرنا یہ شرط ہے۔ اگر آپ پاک صاف ہونے سے مراد باوضو ہونا، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو یہ وظیفہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وظیفے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے پاک صاف ہونا ہے۔ اور پھر یہ وظیفہ، اس میں جگہ کی قید نہیں ہے۔ اکثر وظائف میں جگہ کی قید ہوتی ہے، لیکن اس وظیفے میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس جگہ آپ کا جی چاہے وہاں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، آفس میں بھی کر سکتے ہیں، گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، مرد عورت کے لیے کر سکتی ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتا ہے، اور ہر وقت کر سکتے ہیں۔ وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر تہجد کی نماز کے بعد کریں تو یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، پھر اس کے بعد اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا، اور اجازت کا عمل آخر میں بتایا جائے گا، وہ آپ نے لازمی سننا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اسی تعوذ کو آپ نے 5 بار سن لینا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، 5 بار تعوذ پڑھ کے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رحمان، یا رحمان یہ 33 مرتبہ کرنا ہے۔ یا رحمان 33 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا رحمانوں کا۔ اور پھر اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ یا رحمانو اور 33 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام آپ نے کر لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 7 مرتبہ، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، درود ابراہیمی۔ اور پھر اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا، اور 33 مرتبہ استغفار کر کے آپ نے یہ عمل شروع کر لینا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے پہلے یاد رکھنا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے،
2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، نفل کے اندر 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے، پہلی رکعت کے اندر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فیل، دوسری رکعت میں سورہ قریش۔ اب جس وقت آپ نفل پڑھ لیں گے، نفل پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ رجب کے مہینے کا خاص عمل ہے اور رجب کے پہلے جمعے کا خاص عمل ہے۔ آپ کی مشکل ایسے دور ہوگی گویا تھی ہی نہیں، آپ کی تنگ دستی ایسے دور ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ایسی جگہ سے مال و دولت آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ عزیز و اقارب پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو؟ تو معزز سامعین کرام، ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو جلدی کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اچھی سا کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔